دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمیں تین قسم کی معرفت کی اور پہچان کی ضرورت ہے۔ ایک معرفت آگاہی، علم اور دانش علامہ اقبال کی شخصیت کے متعلق، اور دوسری معرفت و علم و آگاہی علامہ اقبال کی فکر کے متعلق، اور تیسری معرفت جو علامہ نے ہمیں دینے کی کوشش کی ہے نسل حاضر کو و نسل موجود کو، جن حقائق سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آگاہی سمجھنا اور جاننا اور حاصل کرنا لازم ہے۔ علامہ اقبال کی شخصیت سے مراد ہماری یہ ہے کہ وہ شخصیت جو معمولی درجات سے پہنچی اس غیر معمولی فکر تک اور نتیجے تک، جو مراحل انہوں نے طے کیے، یعنی علامہ اقبال کی فکری شخصیت، علامہ اقبال کی علمی شخصیت، علامہ اقبال کی قلبی شخصیت، معنوی شخصیت کیسے بنی، کیسے تشکیل پائی۔ انہی معمول کے خاندان میں، معمول کے اسکولوں میں، معمول کے استادوں کے پاس، معمول کی کتابیں پڑھ کے، معمول کی ڈگریاں سندیں لے کر یہ شخصیت کس طرح سے اس اوج پہ پہنچی اور اس نے پرورش پائی۔ خود علامہ اقبال بھی اسی کے معترف ہیں کہ اپنے مختلف فارسی اردو کلام کے اندر یہ فرمایا ہے کہ میں ایک مشت خاک ہوں یا ایک مشت غبار تھا، اور یہ مٹی معمولی، یعنی معمولی حیثیت اپنی بیان کرنے کے لیے کہ پیر رومی خاک را اکسیر کرد، مولا رومی نے اس خاک کی مٹھی کو، اس خاکی شخصیت کو، اس معمولی شخصیت کو جو بالکل دوسروں کی طرح تھا، اسے اکسیر بنا دیا، اسے کارآمد بنا دیا، اسے اس اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا ہے۔ خوب یہ بہت اہم ہے کہ اگر ایک مشت خاک، ایک مشت غبار اور ایک معمولی بچہ، ایک معمولی انسان دوسروں جیسا، بالکل ہر صفت میں دوسروں جیسا، پیدائشی طور پر اور ظاہری طور پر، جسمانی طور پر، اس کی خاک وہ اکسیر بن جاتی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ یعنی جس مرحلے سے علامہ اقبال کی شخصیت گزر کے اکسیر بنی ہے، وہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ ہر ایک اگر اس راہ کو طے کرے اور وہ مراحل سارے طے کرے، اس مقام تک ہر انسان جا سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، اور اس سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ یوں نہیں کہ علامہ اقبال جہاں پہنچے ہیں وہ ارتقاء کی، فکری ارتقاء کی آخری منزل ہے۔ علامہ اقبال کی فکری شخصیت منفرد ہے دوسروں سے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ علامہ اقبال کے معاصر، ان کے ہم کلاس، ہم درس، ان کے اساتید، ان کے ہم عمر، ہم عصر لوگ اور علامہ اقبال میں فاصلہ معنوی طور پر، فکری طور پر دیکھیں تو بلا مبالغہ زمین اور آسمان کے فاصلے سے زیادہ فاصلہ پیدا ہو گیا کہ انسان کو جب رشد نصیب ہوتی ہے، مقام رشد پر پہنچتا ہے، رشید بن جاتا ہے اور رشادت انسان کے اندر آ جاتی ہے، اس وقت
اس کی نگاہیں وہ دیکھتی ہیں جو دوسرے نہیں دیکھتے، وہ معاملات کو اس طرح سے سمجھتا ہے جیسے دوسرے نہیں دیکھتے۔ یعنی صاحب رشد انسان جس نگاہ سے دیکھتا ہے، جس دید سے حقائق کو دیکھتا ہے، تو اسے منظر وہ نہیں نظر آتا جو عام آدمی دیکھتا ہے، جو رشد کے بغیر ہے۔ علامہ اقبال میں شخصیت کے تشکیل کے مرحلے میں، شخصیت کی پرورش کے مرحلے میں یہ مقام رشد پیدا ہوا، حاصل ہوا، اور وہیں سے فاصلہ بڑھنا شروع ہوا۔ اب ایک رشد یافتہ شخصیت نے اپنا زمانہ دیکھا، اپنی قوم کو دیکھا، اپنی ملت کو دیکھا، ان کے حالات کو دیکھا، تو ان کے لیے منظر بالکل مختلف تھا۔ اس رشد سے پہلے علامہ اقبال جس نگاہ سے اور دید سے اپنے ملک و قوم و ملت و جہان و کائنات کو دیکھتے تھے، تو انہیں ویسے ہی نظر آتا تھا جس طرح دوسروں کو نظر آتا ہے۔ ہم مثلاً علامہ اقبال کی فکر کو اگر سمجھنا چاہیں تو علامہ اقبال کی فکری شخصیت کا ادراک اور احاطہ ضروری ہے۔ یعنی ہمیں وہ افق نظر آئے، ہم بھی اس کو سمجھ سکیں جہاں وہ کھڑا ہوا ہے جو شخص۔ اب علامہ اقبال نے جو افکار پیش کیے ہیں، جو دین پیش کیا ہے، جو افکار، جو قرآن کی فہم پیش کی ہے، جو انسان کا مقام پیش کیا ہے، خوب یہ علامہ اقبال کے اندر ایک پوری کائنات تشکیل پائی ہے، پورا نظام عالم بنا ہے، اسی کا نام رشد ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ رشد پیدا نہ ہو، یہ شخصیت تشکیل نہ پائے اندر وجود میں، روح میں انسان کے، تو اس وقت تک ایک حیوان ہی رہتا ہے۔ اس کے اندر جب رشد آ جاتی ہے تو اس کو نظام ہستی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، حجاب ہٹ جاتے ہیں اس سے۔ ایک چیز جو علامہ اقبال جیسی شخصیت کے فکر سے، ان کی علمی شخصیت اور اس مقام رشد سے ادا ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، اور 100 سال سے ہمارے پاس یہ سرمایہ موجود ہے۔ لیکن یہ سرمایہ آگے کسی دوسری شخص کے وجود کے اندر اتر نہیں رہا، جو شکوہ خود علامہ اقبال کو تھا کہ ہمدم نہیں ہے۔ علامہ کا یہ مرثیہ بہت دردناک مرثیہ ہے۔ ہمدم وہ موجود جو بالکل اس کے پلے کا ہو، اس کے ساتھ ہو، اس کا ساتھی ہو، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ہم نفس اور ہم فہم، جن کی فہم ایک ہو، جن کا افق ایک ہو، جن کی دید ایک ہو۔ علامہ اقبال کو سخت تنہائی کا احساس تھا، اور انجمن میں کہا کہ میں تنہا ہوں، انجمن میں، بھری انجمن میں میں تنہا ہوں۔ اور یہ علامہ اقبال جیسی شخصیتوں کا ایک مشترکہ درد ہے، اور ان کی رشد در حقیقت انہیں تنہا کر دیتی ہے، ان کی پختگی انہیں تنہا کر دیتی ہے، اور پھر اس تنہائی پہ کڑتا ہے، اس تنہائی پہ روتا ہے، اس تنہائی پہ شکوہ کرتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہ یا ہمدم عطا کر، کوئی ایسا ہم نفس عطا کر جس کو میں یہ حقیقت جو میرے اندر ہے یہ بتا سکوں اور وہ مجھ سے دریافت کر لے۔ اگر نہیں ہمدم پیدا کرتا تو مجھے ان جیسا بنا دے، تو مجھے بھی ایسا ہی بنا دے، تاکہ میری تنہائی ختم ہو، یا یہ میری سطح پہ آ جائیں یا میں ان کی سطح پہ چلا جاؤں۔ اب یہ تنہائی بہت دردناک ہے، جیسے زندانوں میں، کوٹھڑیوں میں بند کر دیتے ہیں، تنہا کر دیتے ہیں مجرمین کو۔ وہ تنہائی تکلیف دہ ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی فکری تنہائی انسان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ یہ تنہائی ہم نہج البلاغہ میں بھی دیکھتے ہیں، یہ تنہائی ہم نبیوں کے کلام میں دیکھتے ہیں، یہ تنہائی ہے، اس کا درد اور اس کا شیون ہم ائمہ کے کلام میں دیکھتے ہیں، اور ہر اس بڑی شخصیت میں جو رشد یافتہ ہے اپنے زمانے میں،
جو سوئے ہوئے لوگوں کے اندر بیدار ہے. ہر وہ بیدار انسان جس کے معاصر سوئے ہوئے ہیں اور وہ تنہا جاگ رہا ہے، یہ تنہائی اس کے اندر موجود ہے. ایک تو یہ ضروری ہے کہ علامہ اقبال کی شخصیت کے اس افق کو سمجھا جائے، درک کیا جائے. جب علامہ اقبال جیسے ہستی کی فکر کے افق پہ، اس کی سطح پہ انسان نہیں پہنچتا، اس میں تحریف کرتا ہے، پھر اس کو نیچے لے آتا ہے اپنی سطح پر. در حقیقت اقبالیات پر جتنا کام ہوا ہے اس کو اگر ہم ایک جملے میں بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ اقبال شناسوں نے ان کے افق سے، ان کے درجے سے، ان کی فکر کو نیچے زمینی پہ لانے کی کوشش کی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ شخصیت پہلے شخصیت فکری علامہ اقبال کی، اس کا احاطہ ہو، اس کا انسان کوشش کر کے اس کو سمجھے. کہاں سے سمجھیں گے؟ یہ بھی ایک قانون ہے کہ ہر شخصیت صاحب فکر اپنی فکر کے اندر پنہان ہوتی ہے. ہر متکلم اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے. اقبال شناسی کا پہلا قدم علامہ اقبال کی فکری شخصیت کو سمجھنا ہے. علامہ اپنی فکر میں، اپنے کلام میں، اپنے پیغام میں ہمیں اسرار و رموز سمجھانا چاہتے ہیں. اسرار انسان و انسانیت، اسرار کائنات، اسرار توحید، اسرار نظام ہستی. اور ہر رشد یافتہ شخصیت، اس کا پیغام اسی سطح کا ہوتا ہے، درجے کا ہوتا ہے. اور بر صغیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام آدمیت کس کے نصیب کیا ہے؟ فقط ایک کے، علامہ اقبال کے. اب علامہ اقبال نے وہ نبا دی، سب کو خبر دی کہ یہ اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں اپنی نسل کو، اپنے جوانوں کو، اپنے معاصر امت کو یہ بتاؤں، امت مسلمہ کو یہ بتاؤں. جب دوسرے نوکریاں ڈھونڈ رہے تھے، ملازمتیں تلاش کر رہے تھے، انگریزوں کی غلامی پہ فخر کر رہے تھے اور انگریزوں کے نوکری میں، چاکری میں بڑھ بڑھ کے حصہ لے رہے تھے، یہ انگریزوں کے ملک میں جا کر بیزار ہو کر اپنے وطن واپس آ کر کہتا ہے کہ نجف و مدینہ کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے، یا ان دھلے ہوئے شہروں میں اور اس سفید چمڑی میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، یہ سب دھوکہ ہے. وہ حقائق کون سے ہیں جن سے علامہ ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں، وہ نبا دینا چاہتے ہیں؟ کچھ حقائق، اسرار و رموز جو روشن تھے، نمایاں تھے، لیکن غفلت کی مٹی کے نیچے دب گئے، غفلت کی دھول کے نیچے چھپ گئے. اپنی معاصر نسل کو وہ اسماء، وہ حقائق، وہ رموز، وہ اسرار بتانا چاہتے ہیں. اگر ہم سن لیں تو ملکوتی خاصیت ہمارے اندر ہے. ایک نظم ہے علامہ اقبال کی اردو میں، بانگ درا میں، طلبہ علی گڑھ کالج کے نام. علامہ اقبال فرماتے ہیں، نہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. یہ تضاد ہے، اس کو شعور رکھو، باشعور بنو. یہ الگ الگ باتیں ہیں، یہ الگ راستے ہیں. یہ نہ کہو یہ سارے لیڈر ہیں، یہ سارے رہنما ہیں، یہ سارے ہماری قوم کا سرمایہ ہیں، وہ بھی سرمایہ، یہ بھی سرمایہ. یہ کیسا سرمایہ ہے تمہارا؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. وہ تمہیں غلامی کی طرف لے کے جا رہا ہے، میں آزادی کی بات کرتا ہوں. یہ فرق، یہ جدائی، یہ آپ کے شعور کی علامت ہوگی اگر آپ کو سمجھ آ گیا یہ بات. خوب، اب آپ تفصیل کے ساتھ آئیں. علامہ کی مکمل فکر، یعنی یہ نہیں کہ ایک بات، ایک جملہ، ایک شعر میرا کچھ اور ہے، ان کا اور ہے، نہ، مکمل راستہ، مکمل سوچ، مکمل ڈھانچہ، آئیڈیالوجی میری اور ہے، اوروں کی اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. ایک شخصیت بنی ہے مفاد پرستی کے خمیر سے، اور ایک بنی ہے عشق سے.
اب عشق نے جو شخصیت بنائی ہے اور مفاد پرستی نے اور سود و زیاں نے، یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ دونوں کا پیغام ایک ہو سکتا ہے؟ دونوں کی نگاہیں ایک ہو سکتی ہیں؟ دونوں کی جہتیں ایک ہو سکتی ہیں؟ دونوں کی راہیں ایک ہو سکتی ہیں؟ ایک جیسے ہیں۔ ایک عزت کا راستہ دکھاتا ہے، ایک ذلت کا راستہ دکھاتا ہے، ایک آزادی کا راستہ دکھاتا ہے، غلامی کی بات کرتا ہے۔ اور یہ کیوں ہے یہ فرق؟ اس لیے کہ میرا پیام، میرا نالہ، میری فریاد، میری بکا، میرا استغاثہ ایک درد سے نکلتا ہے، درد ہے میرے اندر۔ وہ درد عشق نے اندر ایجاد کیا ہے، عشق نے درد ایجاد کیا ہے۔ اور عشق جب انسان کے اندر جا کر درد پیدا کر لے، وہ درد آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ مفاد، سود و زیاں درد پیدا نہیں کرتا، عشق درد پیدا کرتا ہے۔ طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالہ طائر بام اور ہے۔ طائر پرندے کو کہتے ہیں، پنجرے میں بند، قید، اسیر، غلام۔ پرندے کی فریادیں تو سن چکے ہو تم، اس کی چیخیں سن چکے ہو کہ پنجرے میں بند، قید و اسیر غلام کیسے بولتا ہے، کیا کہتا ہے۔ اس کی فریادیں کیا ہوتی ہیں؟ دانا لو، پانی دو۔ طائر زیر دام، جال میں پھنسا ہوا، پنجرے میں بند، قیدی اور اسیر پرندہ، اس کے فریاد، اس کا نالہ آب و دانہ کے لیے ہے۔ یہ بھی سنو کہ نالہ طائر بام اور ہے۔ اب یہ بھی سنو کہ وہ پرندہ جو بام کے اوپر، چھت کے اوپر، آزاد فضا میں کھلا بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی پھڑپھڑا رہا ہے۔ وہ کیوں پھڑپڑا رہا ہے؟ بنیرے پہ بیٹھ کر، کلس پہ بیٹھ کر، پشت بام پہ بیٹھ کر جو پرندہ آوازیں نکال رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ کوئی اور درد رکھتا ہے۔ آب و دانہ اس کی مشکل نہیں ہے، وہ کسی اور چیز کے لیے رو رہا ہے۔ طائر بام اور طائر زیر دام، یہ دو انسان ہیں۔ طائر زیر دام غلام، اسیر، طائر بام یعنی آزاد انسان۔ یہ سب سے بڑی غلامی فکری غلامی ہے۔ آئی تھی کوہ سے صدا، راز حیات ہے سکون، کہتا تھا مور ناتواں، لطف خرام اور ہے، جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا، اس کا مقام اور ہے، اس کا نظام اور ہے، موت ہے عیش جاوداں، ذوق طلب اگر نہ ہو، گردش آدمی ہے اور گردش جام اور ہے، شم سحر یہ کہہ گہی، سوز ہے زندگی کا ساز، غم قدح نمود میں شرط دوام اور ہے، بادہ نیم رس ابھی، شوق ہے نار رسا ابھی، رہنے دو خم کے سر پہ تم خشت کلیسیا ابھی۔ صلی اللہ علی محمد وعلیہ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔